الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 33 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 34 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس میں قیامت کے برحق ہونے اور وقوع پذیر ہونے کا ذکر ہے، جو ذکر اس سورہ کے آغاز میں بھی آیا۔ درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اور اب پھر سے قیامت کا ذکر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آیت نمبر 34 دیکھیے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ یہاں مراد قیامت ہے، اور قیامت کے لیے لفظ الطامۃ الکبریٰ استعمال ہوا۔ الطامہ اٹ سیلف ایسی بڑی آفت کو کہا جاتا ہے جو ہر چیز کو گھیر لے، جو سب پر چھا جائے، اور مزید یہ کہ اس پر لفظ الکبریٰ کا مزید استعمال کیا گیا، گو کہ یہاں پر ایک تصور دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قیامت کی آفت کس قدر شدید ہوگی اور اس کی ہیبت کس قدر زیادہ ہوگی۔ پھر ذکر ہوتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی تھی، جو کچھ اس نے کوشش کی تھی۔ اس دن انسان کی آنکھیں کھلیں گی، اور جس شخص نے اپنی ساری زندگی دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگتے بھاگتے برباد کی تھی، اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے سورۃ الکہف میں آتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آیت نمبر 103۔ پھر آیت نمبر 4 میں اس کا جواب ہے، یعنی آیت نمبر 3 میں ہے کیا میں تمہیں خبر دوں کہ اعمال کے حساب سے، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ آیت نمبر 4 میں جواب ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی تمام تر محنتیں، تمام تر جد و جہد دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے نصیحت ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آیا ہم نیکیاں کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہمارے اعمال ہمیں کس رخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ نہ صرف ہم یہ غور کریں کہ اعمال کی نوعیت کیا ہے، دوسرا یہ غور کریں کہ اگر نیکی ہی کر رہے ہیں تو ہماری نیت خالص ہے، ہم اسے آخرت کے لیے ہی بچا رہے ہیں، یا ہم دنیا کے فائدے یا محض دنیا کے دکھاوے کے لیے وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ پھر ذکر ہوتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، اب یہاں ذکر تو ہوا کہ جہنم واضح کر دی جائے گی، لیکن اب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اخروی انجام کا اعتبار دنیاوی اعمال پر ہے۔ پلس اللہ کی رحمت تو شامل حال ہوگی ہی انشاءاللہ، اس سے اس معاملے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال اعمال از این امپورٹنٹ تھنگ کہ جس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے۔ اب اگلی آیات میں انہی کا ذکر آ رہا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو بہرحال جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں چند مختصر الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ آخرت میں اصل فیصلہ کس چیز پر ہونا ہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان جیسے اعمال کرے گا ویسا ہی آخرت میں انجام پائے گا۔ دنیا میں سرکشی کرے گا اور یہ ذہن مائنڈ سیٹ رکھ لے گا کہ اسی دنیا کے فائدے اور لذتیں ہی اسے مطلوب ہیں، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے حاصل ہوں،
حلال حرام کی تمیز کرنا وہ چھوڑ دے اور صرف دنیا ہی میں مگن ہو کر رہے۔ ایسے شخص کا کیا انجام ہے؟ اور دوسرا رویہ اس شخص کا کہ جو یہاں زندگی تو بسر کرے، یہاں کی نعمتوں کے حصول کی جائز کوششیں بھی کرے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھے کہ آخر کار ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ شخص جو نفس کی بری خواہشات کو پورا کرنے سے اس لیے باز رہے کہ اگر یہاں اس نے اپنے نفس کا کہا مان کر کوئی ناجائز فائدہ کما لیا یا کوئی ناروا لذت حاصل کر لی تو کل اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ کیونکہ آخرت میں فیصلہ اسی بات پر ہونا ہے کہ انسان نے ان دونوں رویوں میں سے کون سا رویہ دنیا میں اختیار کیا۔ اگر پہلا رویہ اختیار کیا یعنی سرکشی کا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوسرا رویہ اختیار کیا تو اس کے لیے مستقل جائے قیام ہے، اور یہ جائے قیام جنت ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ فیم انت من ذکرہا، تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق۔ الی ربک منتہاہا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ یعنی کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال بار بار کرتے تھے، اور اس سے مقصود قیامت کی آمد کا وقت اور اس کی تاریخ معلوم کرنا نہیں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استہزاء کرتے تھے اور کہتے تھے قیامت بھلا کب آئے گی، ہمیں بتائیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، انما انت منذر من یخشاہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے، یعنی خبردار کر دینے والے۔ اے نبی آپ اسی کو خبردار فرمائیے جو اس کا خوف کرے، یعنی قیامت کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خوف نہ کرنے والوں کو خبردار کرنا تمہارا کام نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خبردار کرنے کا فائدہ اسی کو پہنچے گا جو اس دن کے آنے کا خوف رکھتا ہو۔ اس کو بالکل اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جس طرح سورۃ البقرہ کے آغاز میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب قرآن تو ہدایت ہے ہی، لیکن بحیثیت خاص للمتقین کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت حاصل کون کرتے ہیں، فائدہ کون حاصل کرتے ہیں؟ وہ جو کہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے قیامت کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہی اپنے عمل کو سنوارے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی کا پیغام تو سب کے لیے عام تھا، لیکن نفع انہوں نے ہی حاصل کیا جن کے دل پاکیزہ تھے اور وہ خشیت الہی اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے وہ تو صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کے وقت کے برابر ہی ٹھہرے تھے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر گزر چکا ہے کہ جب قیامت کا طویل دن اپنے سامنے دیکھیں گے اور مختلف مراحل اور مناظر اپنے سامنے دیکھیں گے تو دنیاوی زندگی کے جس کو بچانے کے لیے یا جس دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت کے لیے یا آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں، وہ دنیاوی زندگی ان کو ایک دن یا ان کا کچھ حصہ لگے گی، یعنی ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم حصہ، اور کہیں گے کہ ہم تو بہت کم مدت دنیا میں ٹھہرے تھے جس کے لیے ہم نے اس آخرت کو جھٹلایا اور اس کو نظر انداز کیا، آج یقیناً پھر وہ گھاٹے کے سودے پہ ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے، ہمیں ایسے پیور اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہماری دنیا بھی بہتر کریں اور آخرت بھی، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دارین کی فتوحات، دارین کی کامیابیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ یہاں پر سورۃ النازعات مکمل ہوتی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ سورۃ عبسہ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔